حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آیا ہے۔ سورہ امان، سورہ یونس، سورہ صافات اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نیروا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے۔ برائیوں سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر دریا کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو رک گئی۔ ملا نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ تو چٹیاں ڈالی گئیں تو آپ کا نام نکلا۔ لوگوں نے زبردستی آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم والے ہیں۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ تھے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آ کر کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے روانہ ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب جنگلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب دور کر دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ اپنی قوم کا انتظار کر رہے تھے، چونکہ ان کی قوم اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ چکی تھی، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن اور چین سے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور خوب برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکلیفیں دور ہو گئیں، جو حضرت یونس علیہ السلام کی بددعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان لوگوں پر مسلط ہو گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب جب کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آفت کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ قصہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ برائیوں سے دور رہو، اللہ کی عبادت کرو، پر ان کی قوم کو یہ باتیں پسند نہیں تھی اور ان کی قوم کے بار بار نصیحت کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے اور بددعا دے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی ناراضگی اور بددعا کی وجہ سے ان پر یہ آفت، یہ تکلیف مسلط ہو گئی تھی۔ ان کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، وہاں سے انہوں نے توبہ مانگی کہ اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور جو ان کی قوم تھی جو بت پرستی کو پوجتی تھی، انہوں نے بھی عذاب دیکھا اور اللہ سے توبہ کری۔ ہم لوگ بھی ہیں جو جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور توبہ مانگتے رہیں۔ اب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ جانیں گے کہ ان پر کیا کیا آزمائش آئی تھیں، انہوں نے کیسے اپنی قوم کو سمجھایا تھا اور ان کی قوم پر کیا عذاب آیا۔ اگر آپ کو یہ قصے سننے میں صحیح لگتے ہیں اور آپ کا دین تازہ ہوتا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم۔